مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو پھر تو پکی قبول ہوتی ہے۔ تو سر یہ فرمائیے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے 2-3 احادیث آتی ہیں سر اور ہر ایک میں اسم اعظم مختلف بتلایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لک الحمد لا الہ الا ہاں انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ جی، اسی طریقے سے الہکم الہ واحد یہ حضرت لا اسماء الہ بنت الا یزید هو کی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جی 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 اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت اللہ لا لا الہ الہ الا الا هو هو الحی الحی القیوم، القیوم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ترمذی کی حدیث بھی ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ مختلف جگہوں پر جو اسم اعظم ہے وہ مختلف ہے۔ ہاں، تخصیص سے نہیں فرمایا سرکار نے کہ یہ ہے۔ جی جی کچھ آیات آپ نے بتائیے۔ ہر جگہ یہ فرمایا کہ اگر اس سے کوئی دعا مانگے گا تو ضرور دعا سنی جائے گی اور دعا قبول بھی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ حدیث کی شرح کرنے والوں میں یا ان حدیث کے اندر تطبیق پیدا کرنے والوں نے بالخصوص ہمارے اس خطے میں امام شہاب اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم اعظم کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایسا نام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس میں جامع ہوں، کافی تجلیات اس میں آ رہی ہوں، جیسے خود لفظ اللہ ہے انت الذی لا الہ الا ہو۔ دوسری یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور پھر ہر دور کے اولیاء اللہ نے اس کا ورد کیا ہو۔ صحیح۔ تیسری یہ ہے کہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہو، سبحان اللہ، وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ واہ۔ تو اس لیے اسم اعظم جو ہے تو گویا اللہ کے وہ نام کہ جن میں اللہ کی تجلیات جمع ہوں، بہت ساری خاصیات جمع ہوں، اولیاء اللہ، فرشتے اور انبیاء علیہ السلام نے اس کا ورد کیا، تو وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح۔ عام طور پر ہمارے یہاں رواج چلا ہوا ہے کہ وہ اسم اعظم کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر اس میں کچھ اوراد اور وظائف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی خاص نام کے۔ تو یہ بات میں اضافی عرض کروں گا کہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ صحیح۔ جو بندہ ان ناموں کا ورد کرنا چاہتا ہے، وظیفہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی پہلے ماہر سے مشورہ ضرور کر لے، کیونکہ اس کی استطاعت اور طاقت ہونی بھی ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اسماء کا یا بالخصوص اسم اعظم کا ورد کریں گے تو جو تجلیات نورانیت آپ کے اوپر آئے گی تو ذرا اس کو برداشت کرنا بھی پھر طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اب ایک ولی کامل، ایک جو ہے صحیح ماہر شریعت، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سا آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کی جو تقوی کا معیار ہے وہ کیا ہے، اس کی جسمانی طاقت کیا ہے۔ تو آج کل عام طور پر یہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بتا رہتے ہیں 1,00,000 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، اب بہت سارے لوگ اس سے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسے، تو اس لیے مجذوب ہو جاتے ہیں۔ جی اب جس طرح ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی، تو گویا ہر دعا میں بھی آپ اس کو کو پڑھ سکتے ہیں، ان اوراد کو جن کو اسم اعظم بنایا گیا، الہکم الہ واحد وغیرہ، تاکہ جس دعا میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور آسانی پیدا ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب پیدا ہو جائے گا، جواب آئے گا۔ بالکل صحیح۔